بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے خود کو ایک ویران اور بیابان جنگل میں بے آسرا پایا۔ میرا ناتواں وجود تھکن سے نڈھال تھا، میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، پیاس سے میرا حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا، میرے قدم آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ پھر میں کافی آگے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ میری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ میرے قریب آئی تو اس کی ناگن زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سرد سی آہ بھری اور بولی، طاہر، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں، میں پیاس سے نڈھال ہوں، خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی کمر کے پیچھے سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کٹورا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا لینا چاہا تو وہ پیچھے کھسک گئی۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، پھر یکایک اس دوشیزہ کی شکل بدلنے لگی۔ جہاں پہلے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، اب وہاں ایک ڈائن تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس نے وہ کٹورا میری طرف بڑھایا تو میں نے بے تابانہ انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا لے لیا، لیکن جب میں نے کٹورے کے اندر دیکھا تو وہاں پانی کی بجائے سرخ خون تھا، لال سرخ خون۔ لیکن میں نے پیاس کی شدت سے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور گٹا گٹ وہ خون پی گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر یہ کیا، میری پیاس تو ویسی ہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، سامنے وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک سرد آہ بھری، اپنا سر تھوڑا نیچے جھکا دیا۔ میں نے اس کی نازک گردن میں اپنے دانت پبست کر دیے اور خون پینے لگا۔ پھر اس کا مردہ وجود غائب ہو گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی ڈائن کھڑی تھی۔ میں ڈر سے ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو 1:45 بجے کا وقت تھا۔ میرے چلانے سے میری امی اور میری چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ کیا بات ہے طاہر پتر؟ اماں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر تم چلاتے کیوں ہو؟ چھوٹی بہن نے پوچھا۔ اماں، میں خواب میں ڈر گیا تھا۔ اماں اور شازیہ باہر چلے گئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے اس خواب سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ یہ خواب نہ جانے کب سے مجھے آ رہا تھا۔ تقریباً 5 راتیں ہو گئی تھی یہ خواب دیکھتے ہوئے۔ حسب معمول میں 6 بجے اٹھا تو فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے مسجد سے تھوڑے ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ میرے کان میں سرگوشی نما آواز سنائی دی، کیسے ہو طاہر؟ میں چونک سا گیا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم گردانا اور گھر کی طرف چلایا۔ گھر میں داخل ہوا تو کچن میں جا کر ناشتہ کیا اور کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چل نکلا۔ کھیتوں میں کام کرتے کرتے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ دوپہر ہو گئی تو میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے دور سے اپنی بہن کو آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ میری بہن برتن لے کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عاقل آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عاقل نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، میں نے جواب دیا۔ تیرے ان خوفناک خوابوں کا کیا بنا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جواباً میں نے اسے خود پر بیتنے والے سارے پر اسرار واقعات بتا ڈالے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ میری کہانی سن کر بولا۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا عامل ہے؟ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، گاؤں میں تو ایسا عامل نہیں، مگر تم شہر چلے جاؤ۔ عاقل کا مشورہ سن کر، عاقل کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ تو کیا میں صرف ان خوابوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس گاؤں سے ہی چلا جاؤں؟ میں مضاحکہ خیز انداز میں بولا تو عاقل نہایت غصے میں آ گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اٹھا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں نے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آئی تو پتہ چلا وہ میری چھوٹی بہن ہے اور اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دوبارہ کیوں آ گئی۔ میں نے کہا، شازیہ، تم تو ابھی کھانا لے کر آئی تھی اور اب دوبارہ کیوں آئی ہو؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ شازیہ کے منہ پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کیا کہا تم نے بھائی جان؟ میں تو ابھی گھر سے آئی ہوں۔ آپ بے شک امی اور ابو سے پوچھ لینا۔ کیا؟
اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر جاؤ، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، میں نے کہا تو شازیہ جی اچھا کہتے ہوئے چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، کل تمہیں جو نقشہ ملے گا اس میں جو لال مقام ہے وہاں آ جانا، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس بار میں نے اس آواز کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ بہت پراسرار واقعات پہلے ہی پیش آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ دیکھا، جسے میں نے سیدھا کیا تو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گیا۔ وہ ایک نقشہ تھا۔ اف خدایا، تو کیا وہ آواز سچ تھی؟ میں نے جب اس نقشے کو دیکھا تو ایک قریبی جنگل کا نقشہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لال روشنائی اسے کسی مقام کا تعین کیا گیا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں میری بہن ناشتہ لے کر آ گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ میرے قریب آئی، جبکہ میرا حیرت اور خوف سے برا حال تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کچھ نہیں بتایا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا اس مقام پر مجھے جانا ہے یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جنگل میں داخل ہوا تو میں نے جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ رات کے وقت جنگل میں آیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ یہ دسمبر کا مہینہ نہیں بلکہ جون کا مہینہ تھا، اس لیے سردی کی فکر نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر بہت برف باری ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ اگرچہ مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اس پر قابو پا لیا۔ دوبارہ آگے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے کیا تھا کہ مجھے ایک ناگ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا کہ اگر کہیں ناگ یا پھر سانپ نظر آئے تو اسے کچھ مت کہو، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ میں نے اس ناگ کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ نقشہ میرے ہاتھ میں تھا، اسی لیے مجھے پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ میں اس لال مقام والی جگہ پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک میدان ہے، یہاں پر کوئی درخت نہیں تھا۔ میں جدھر کھڑا تھا یہاں 3-4 اینٹیں رکھی تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک میرے کان میں آواز آئی، اینٹوں کو اوپر اٹھا دو۔ میں نے ایک اینٹ لی اور اسے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ اینٹ کافی بھاری تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے ساری اینٹیں ہٹا دیں۔ یہاں نیچے ایک غار کھلتا تھا جس میں باقاعدہ سیڑھیاں اترتی تھیں۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا، مگر یہ سیڑھیاں غار کے وسط میں ختم ہو جاتی تھیں۔ سامنے ایک لہیم شہیم بوڑھا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں ابھی بتاتا ہوں۔ میرا نام رام ہے۔ میں ہندوستان کی پراسرار سرزمین میں پیدا ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی تھی اور باپ کچھ عرصہ پہلے مر گیا۔ چنانچہ اپنے ماسی کے پاس ہی رہتا تھا میں۔ مجھ میں عجیب غیر معمولی سی طاقتیں تھیں۔ پھر ایک دن میں مارکیٹ گیا، مجھے کچھ کتابیں خریدنی تھیں۔ میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا عنوان تھا جادو کے بے تاج بادشاہ۔ مجھے جادو سیکھنے کا بہت شوق ہوا، اس لیے میں نے کتاب خریدی اور اس میں ایک عمل تھا وہ کیا۔ مختصراً یہ کہ میں ایک طاقتور جادوگر بن گیا۔ میرے قبضے میں ایک پری گلناز تھی۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ عالیہ میری اور گل کی بیٹی تھی۔ ایک پری کی بیٹی ہونے کے سبب وہ بے حد حسین و جمیل تھی۔ میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی دشمن تھا اور وہ تھا دنگال۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور اس سے شادی کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو دنگال سے آزاد کروا دو، اس لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس کی یہ کہانی کسی فلم سے کم نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے یقین کرتے ہوئے اس کی مدد کا فیصلہ کر دیا اور وہ مجھے چلے کا وید یاد کروانے لگا۔ میرے چلے کی آج 11ویں اور آخری رات تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان میں آیا، مجھے ایک بوڑھا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے میں چستی نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، میرا نام دنگال ہے، تم اس جیسے کئی بھی چلے کر لو تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں گراہٹ نمایاں تھی۔ اے شیطان کی اولاد، میں نے اس کو للکارا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس پر حاوی ہے، لیکن مسئلے میں تمہیں وقت سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اسی انداز میں بولا،
चलो मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपना वजीफा मुकम्मल करने दो। दंगाल गायब हो गया। मैंने अपना हसार बनाया और अमल शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा एक स्याह भूत एक लड़की को घसीटते हुए ला रहा था। छोड़ दो ये चिल्ला, वरना मैं इसका खून पी जाऊंगा। मैंने कोई नोटिस न लिया। वो भूत आगे बढ़ा और अपने नोकीले दांत लड़की की गर्दन में पेवस्त कर दिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर लड़की की चीखें मुझे सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो वहां पर कुछ नहीं था। मेरा अमल मुकम्मल हो गया और मैं हिसार से बाहर निकल आया। सामने एक तलवार पड़ी हुई थी। मैंने तलवार को उठाया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। राम ने मुझे बताया था कि दंगाल के गार से पहले आलिया को बाजियाब कराना है और फिर दंगाल को मौत की नींद सुलाना है। दंगाल एक महल में रहता था। ये महल इसने जादुई शक्तियों की बदौलत बनवाया था और इसमें कोई नहीं जा सकता था। मैं दंगाल के महल में दाखिल हुआ। फिर पूरे महल की तलाशी के बाद एक खुफिया तहखाने में मुझे आलिया मिल गई। आलिया को देखते ही मुझ पर न जाने क्या हो गया। मैं बस ऐसे ही चला गया। वो इतनी हसीन थी कि उसके चेहरे से अपनी नजरें हटाना भी भूल गया। उसे देखते ही मन में कई ख्याल आ गए। मैंने उसे अपनाने का फैसला किया। मैं ये भी भूल गया कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया था। मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी आंखों में एक जादुई चमक थी। उसने पहली नजर में ही मुझे अपना दीवाना बना दिया। कब तक मैं उसे देखता रहा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, ताहिर जल्दी करो। आलिया ने इतना ही कहा था कि दंगाल वहां पर नमूदार हो गया। पहले उसने मुझे देखकर गजबनाक निगाहों से घूरा, उसके बाद कहकहे लगाने लगा। उसने मुझे उठा लिया, दीवार के साथ दे मारा। शिद्दत तकलीफ से मेरे आंसू निकल आए। उसकी बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग रही थी। फिर मैं जैसे बिफर गया, तमाम हिम्मतों को जमा किया और पास पड़ी हुई तलवार को उठाकर दंगाल पर वार कर दिया। उसका सर कलम कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि दंगाल को संभलने का मौका ही न मिला और वो जहन्नुम रसीद हो गया। मेरा सर फट चुका था। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को झोंपड़ी में पाया। मेरे सर पर पट्टी बंधी थी। बोलो मुझसे क्या मांगते हो? तुमने मुझे खुश कर दिया है। राम, मुझे आपकी बेटी से इश्क हो गया है, मेरी इससे शादी करवा दें। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया और फिर सर हाँ में हिला दिया। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। मेरी और आलिया के अब 2 गोल मटोल बच्चे भी हैं। आलिया जैसी खूबसूरत शरीके हयात पाकर मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान तस्वुर करता हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।